السلام علیکم۔ آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مقدمۃ القرآن بائے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب۔ اللہ بزرگ و برتر کے نام جس نے عقل تخلیق فرمائی اور اسے حسن منتخب قرار دیا، امانت علم و شعور بخشی اور قدر انسان کا باعث فرمایا۔ اس توفیق کے نام جو اس نے مجھے بخشی اور اسی سے قبولیت کاوش کی آرزو ہے۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ مذہب عادت ہے یا انتخاب۔ بے شمار لوگ مذہبی ہیں، وہ بھی جو لا مذہب ہیں، کسی نہ کسی مقول و غیر مقول پر اعتبار رکھتے ہیں۔ ارنسٹ ہیمنگ وے بھی اپنے ہاتھ کے کڑے پر یقین رکھتا تھا۔ اعتبار کرنا انسان کی عادت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ اعتبار انسان کی ابتدائی تنہائی کا نتیجہ ہے۔ 6 ارب انسانوں میں بھی فرد تنہا ہو سکتا ہے، اور جب کوئی نہ تھا تو انسان کا اعتبار کتنا ترس رہا ہوگا۔ ذہن انسانی کی ابتدائی تقسیم یقین اور بے یقینی کی تھی۔ بے یقینی ایک خود غرض جبلت کا فطری انجام ہے۔ اخلاص، محبت اور اثار کم از کم جبلی دور کی پیداوار نہیں ہو سکتے۔ عقل، دور اندیشی، تعمیر مستقبل، سریع العلم جبلت میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگ جو کسی الہیاتی وجود پر یقین رکھتے ہیں، کسی حقیقی دلیل کے لیے سسکتے نظر آتے ہیں۔ ان کے دلائل جبلی اسیب کے سائے لگتے ہیں۔ کیا اسیب جزو ذہن اور مذہب سے بڑی سچائی نہیں ہے؟ کیا طویل عرصہ تک عرصہ دہر میں رہنے والا انسان متفقہ طور پر عقلی سیادت کو تسلیم کر چکا ہے؟ کیا مذہب انسانوں میں اجتماعی اور اخلاقی شعور پیدا کرنے کے قابل ہوا؟ اور کیا نسل انسان نے مذہب کی شکل میں ایک مفروضہ جنت کے تصور کو متشکل کر لیا ہے؟ ہر جگہ مذہب کی وحدانیت تقسیم شدہ نظر آتی ہے۔ مکمل انضباط اور صورت امن کے بجائے مذہب ایک تقسیم کار طاقت نظر آتا ہے، جو عام جبلی تسبات سے بالا تر زیادہ مؤثر اور ہلاکت خیز صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کیا مذہب ہی مقصود انسان ہے؟ اور اگر مذہب کی کوئی وحدانی قوت تخلیق موجود ہو تو اس کا مقصد یہی تقسیم و تعصب ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مذہب کی بجائے کسی جبلت کے پردہ پوش فنٹم کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ مرغوب اور مؤثر فریب نے ہمیں عقل کی کسی ایسی پگڈنڈی پر ڈال دیا جو ڈویژن کا شکار ہے اور کبھی بھی شاہراہ یقین تک نہیں پہنچ سکتے۔ مذہب اب ایک ایسی ترغیب نظر آتا ہے جو کارل مارکس کو ہیپ نوٹس کے ہلاکت زدہ چہروں کی وحشت کا اہم رنگ ہے۔ مذہب ایسے رد عمل کی طرح ہے جو ہیروئن کی طرح، ایڈکشن کی طرح سوچ سمجھ کے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کرتا ہوا وہ تمام خصائص اجاگر کر رہا ہے جو انسان کے ابتدائی دور بقا میں موجود تھے۔ کم از کم جو مذہب کسی علیم و حکیم رب کائنات کے لوح محفوظ میں درج نہیں ہو سکتا۔ مذہب میرے جنون کی ایک سمت ہے، میری محرومیوں کا رد عمل ہے، اور میرے ہی انداز فکر کے مطابق میرا ہی پیش کردہ حل ہے۔ اس میں کسی خارجی اعلیٰ ترین تخلیقی وجود کا کوئی پیرائے اخلاق نظر نہیں آتا۔ مذہب کا انکار کرنے والی تمام قوتیں اسی مذہب کے وجود سے انکار کرتی ہیں اور دنیا کو اپنے بنائے ہوئے ضابطۂ اخلاق سے سنوارنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ متغیر اور متبادل حل جو مفکرین لادینیت پیش کر سکے ہیں، نہ تو متفقہ ہے اور نہ ہی پائیدار۔ یہ انسان کی اعصابی تھکن کا نتیجہ ہے کہ وہ کم بدتر کا انتخاب کر رہا ہے۔ یہ نظام بظاہر انسان کی حمایت کرتا نظر آتا ہے، مگر اس کی عملی صورت کا تفاوت اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر یہ نظام اپنی فطری عمر پوری کر سکا تو موجودہ انسانی تمدن کو مونجو دوڑو، ہڑپا، پمپائی اور آد و سمود کے کھنڈرات میں بدل دے گا۔ شتر مرغ ریت میں سر چھپانے کی وحشت اور ہلاکت کے مارے ہوئے خون اشام بیڑیوں کی چیرہ دستیوں سے نہیں بچ سکتا۔ یہ کہنا اب بھی مشکل ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، مہذب ہیں اور ہمارا مستقبل روشن ہے۔ ہجوم انسانوں سے خالی نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ ترین درسگاہیں عقل و معرفت کی نوحہ ہیں۔ دانشور عہد قدیم کے وہ ساکت و سامت بت ہیں جن کو اپنی پرستش کے سوا کچھ اور غرض نہیں۔ عقلی تصرفات اعداد و شمار اور اشیاء کے غلبے کے اسیر ہیں۔ عنایت علیم نے مشرق و مغرب میں تازہ بت تخلیق کر لیے ہیں، درسگاہوں کی شکل میں اور استاذہ تحقیق کی شکل میں۔ پیج در پیج علم ایسی پگڈنڈیوں پر گامزن ہے کہ راہ عقل اب کسی اداس مسافر کے پاؤں کی چاپ سے بھی محروم ہو چکی ہے۔ مذہب اور لا مذہب ایسے ہمسائے ہیں جو رہتے تو اکٹھے ہیں مگر ایک دوسرے کی املاک پر قبضہ غاصبانہ کے حریص ہیں۔ انسانی فکر کی بے روی کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا گناہ، ثواب، جزا اور سزا کا بحران درپیش ہے؟ کیا انسان کسی جابرانہ نظام کے تسلط کے خلاف اپنی احمقانہ جدوجہد کو جاری رکھنے کا عزم رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ایک ناپائیدار دنیا میں ناپائیدار زندگی کے تصور نے اس کے حواس سلب کر لیے ہیں؟ اور کیا یہ تمام انحراف عمر مختصر کا گلہ ہے؟ محیب اور بے حس کائنات میں اپنے وجود کی تحقیر اور بے بسی کا رد عمل ہے۔ دامن انسان وساوت سے تار تار اور امید لامحدود کائنات میں بے نام و نشان سے آرچے کی طرح منتشر
بے بس، بے منزل، بے حقیقت، سنت و فریب ترقی پذیر ہے۔ سراب در سراب جہالت عقل و دانش کے لباس میں فروغ پذیر ہے۔ سراب چشم میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ اسکائی اسکیپرز، اسکیلیٹرز، حیران کن کمپیوٹرز، برق رفتار فضاؤں سے گزرتے ہوئے مسافرت کے آلات، میزائل، شٹل، مریخ اور زحل کا نو آبادیاتی تصور، عمر دراز کے جنیاتی خواب، امراض پر تصرف، ہیپاٹائٹس، کینسر اور ایڈز پر غلبہ پانے والی ادویات، دست و پا کی اذیتوں کو کم کرنے والی مشینیں، کوانٹم اور اضافیت کی تحقیقات، نت نئے معاشی نظریات، تفسیر کائنات کی توجیہات اور تسخیر کائنات کے عزائم، بہت کچھ تو نظر آ رہا ہے۔ ترقی اور استعداد میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہاں، مگر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اپنے اپنے اثر میں اپنے اپنے معیار کے مطابق پہلے بھی اقوام دنیا نے ترقی اور تنزل کے مدارج طے کیے ہیں۔ اگر ان اقوام نے فی الواقع ترقی اور عزت کے مناسب طے کیے تو نیست و نبود کیوں ہو گئے؟ طریق توارد ہے، تسلسل ہے۔ انسان کے ملائکہ پر بنیادی برتری ہی یہی تھی کہ ماضی کے اسباق کو زندہ رکھتا ہے اور اس میں غلطی اور حماقت کے اقدام دور کر کے اسے حال میں بہتری کے لیے استعمال کرتا ہے اور مستقبل کے اشارات چھوڑ دیتا ہے۔ طریق وہ واحد بدقسمت درس بھی ہے جس نے کبھی بھی کسی امر اور جاں پرست کو ہدایت نہیں بخشی۔ ہر امر مطلق نے طریق کو تاکہ نسیاں پر رکھا اور اپنے آپ ہی کو طریق ساز سمجھا۔ اس نے کسی گزرے ہوئے واقعہ سے ہدایت طلب نہیں کی۔ کتنی ہی مرتبہ خدائے واحد کے پرستش بتوں کی جلگار کی نظر ہوئی، کتنے ہی فاتحین انہی حماقتوں کا شکار ہوئے جو ان سے پہلوں سے سرزد ہوئیں۔ یونان کے فلسفی اور ایتھنز کے جمہوری انداز بلا دیے گئے، روما کے دیوتاؤں کو سسرو اور پلوٹاک بھی نہ بچ سکے۔ طریق انضباط نفس میں ناکام ہو گئی۔ طریق دلچسپ ہے۔ خنڈرات اور ازمینہ قدیم اور ازمینہ وسطی کے معاشی مشرتی اور مذہبی اقتدار کو سمٹے ہوئے ہے۔ طریق کو مکمل سچائی کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ واقعات پر رائے زنی کرنے والے بہت بعد میں آتے ہیں، درس عبرت سیکھنے والے تو کبھی بھی نہیں آتے۔ میدان جنگ میں لڑنا اور درس گاہوں کی آرام دہ کرسیوں پر گفتگو جنگ کرنا بہت بڑا فاصلہ ہے۔ فاصل حیات انسانی کے طریق مرتب کرتے ہیں اور طریق قوموں اور افراد کے کارنامے ماضی کے اندھیروں میں دور دراز کے ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی طرح روشن رکھتی ہے۔ زمین اور آسمان کے فاصلے شاید رات کو چمکتے ستاروں سے کم نظر آتے ہیں۔ بھولے ہوئے اسباق کبھی ایک لفظ اور فکرے کی یاد دلانے سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ فاصلوں کا احساس کسی سنگ منزل سے کم ہو جاتا ہے، مگر طریق تو حقائق کی داستان نہیں رہی۔ آج کی حماقتیں ہمیں ماضی کی خطاؤں کی تمثیل نظر آتی ہے۔ زوال سے پہلے کوئی تعصب کرتا ہوا نظر نہیں آتا، زوال ہی فلسفہ وجود ہے۔ بہت سے دانشور ایسے ہیں جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید دونوں مظلوم نظر آتے ہیں۔ پیغمبران قدس سے کچھ ناقدہ ایسے بھی ہیں جنہیں انسانوں کی گلیکسی کے یہ روشن آفتاب بھی امریت کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ کہ یہی ان کی عقل ہے جو ترقی پذیر ہے؟ حضرت انسان ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس نے طریق کا مطالعہ کیوں کرنا ہے اور کس لیے کرنا ہے۔ آثار قدیمہ سے ڈرائنگ روم کی زینت کا کام تو لیا جاتا ہے، مگر درس عبرت کی تحصیل فرسودگی کی علامت ہے۔ مہاتما بدھ نے اس خوف سے خدا کا نام نہ لیا کہ اس کا لیا ہوا نام بھی برہمن کے بدھ قدے میں ایک پتھر کا اضافہ نہ کر جائے، مگر طریق سے عبرت حاصل کرنے والے اشوک نے بھی اسے پتھر بنا دیا اور درسگاہوں میں مہاتما بدھ کی تعلیم کے بجائے محکوم بدھ تراشوں کے کام کی تفصیلات یاد رکھنے کی رسم پڑ گئی۔ کیا طریق یہ نہیں بتاتی کہ اقوام عالم غربت میں نہیں تباہ ہوئیں؟ یہ عجیب بات نہیں کہ ہر قوم اپنی ترقی، عظمت اور معیشت کی کثرت کے وقت انجانے حادثوں کا شکار ہو گئی۔ طریق نے حقائق تو پرکھے، مگر کسی طریق نے یہ نہیں لکھا کہ ایک قوم اپنے تمرد اور سرکشی کی وجہ سے برباد ہوئی۔ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ عاد، اولا اور ثانیہ اپنے غیر انسانی اور بد اخلاقی رویوں کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ مگر یہ لکھا ہوا بھی ہو تو آج کی مہذب قوموں نے اس طریقی سبق کو درخور اعتبار نہیں سمجھا کہ انہوں نے واضح غیر اخلاقی رویوں کو قانونی تحفظ نہیں دیے، کہ عقل پرستوں نے جبلتوں کی تخریب کی راہ ہموار نہیں کی۔ مستقبل کا مورخ یہ لکھنے کے قابل ہو جائے گا کہ حضرت انسان نے اس طریق سے ان فاش حماقتوں سے گریز کرتے ہوئے بہتر اور برتر انسانی معاشرے کے لیے کوشش نہیں کی۔ طریق بتاتی ہے کہ نسل انسان کبھی متفق نہیں ہوئی، متحد نہیں ہوئی، ان میں اقتدار کی ہم آہنگی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ آدم و حوا کے بیٹوں اور بیٹیوں نے عقل نہیں سیکھی، انہوں نے زمین بانٹی، آسمان بانٹا، جسم تقسیم کیے، خون تقسیم ہوا، اقتدار و تصرف کی جنگ لڑی، زمان و مقام پر اپنے تصرف کے دعوے کیے اور تیزی سے اپنے انجام کو روانہ ہونے کی کوشش کی، اور یہ انجام طریق کی پہلی اقوام سے جدا نہیں ہے۔ میں اس زمانے کا ہوں، مگر کسی تردد کے بغیر یہ رائے دے سکتا ہوں کہ آج کا انسان جلد یا ودیر کسی طوفان نوح علیہ السلام کا، کسی قیامت کبریٰ کی مکمل ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے۔ تمام تاریخ گواہ ہے کہ تمام عقلی شہادتیں اسی طرح رواں ہیں۔ یہ پیشن گوئی نہیں، طریقی حقیقت ہے، اور اس میں صرف زمانے کی کچھ سائتیں حائل ہیں۔ یہ قنوتیت نہیں،
یہ وہی حقیقت ہے جو معجزات کے تصور سے گریز کیا کرتی ہے۔ یہ غیر حقیقی اور روحانی تصور نہیں کہ اب اس کی مرتبہ طریق اپنی طریق نہیں دہرائے گی۔ آپ کس معجزے کی تلاش میں ہیں اور کس سے یہ معجزہ طلب کر رہے ہیں؟ ریاضی، فزکس، جیومیٹری اور کمپیوٹر سے ہدایت پانے والے تو حقیقت پسند نہیں ہوتے۔ کتنے ہی سائنسی حقائق پرانے افسانے بن چکے ہیں اور کتنے ہی جدید سائنسی تصورات اب ہم کا شکار ہیں اور کتنے ہی آخری سائنسی نتائج دوبارہ آغاز تک جا چکے ہیں۔ تاریخ بھی تو سائنس ہے جو تسلسل سے زمان و مقام میں اپنے نتائج کو دہراتی چلی آ رہی ہے۔ نہ واقعات میں انحراف ہے، نہ عادات میں۔ وہی واقعات تو ہیں جو بار بار اس انجام کو بڑھتے ہیں۔ کیا آپ کو تاریخ میں یہ فارمولہ نظر نہیں آتا کہ اگر باقی معاملات وہی رہیں جیسے پہلے تھے تو نتائج بھی وہی نکلیں گے جو پہلے تھے؟ یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ رجعیت پسند کون ہے۔ اگر عقل آگے بڑھنے کا راستہ ہے تو جبلت پیچھے پلٹنے کو زندگی سمجھتی ہے۔ مگر کیا یہ طرز عمل اشیاء میں نمایاں ہوتا ہے یا تو جہات میں؟ کار، ریل، جہاز میں گھر سے جانے والے اور آنے والے کو رجعیت پسندی نہیں کہتے۔ کیا قدامت کا پلٹنا رجعیت ہے؟ آج کون سا ابن آدم ہے جو بس کے بجائے گدھے پر 100 میل کا سفر کرتا ہے؟ حقائق کی دنیا میں تو کوئی رجعیت پسند نظر نہیں آیا۔ شاید آپ تو اسبات کی تجدید کو رجعیت پسندی کہتے ہیں۔ کوئی واپس تصور خدا کو جاتا ہے اور کوئی سپارٹا اور لیشوس کی عادت کو پلٹتا ہے۔ مشرق کی رجعیت کی عمر کم زمانی ہے اور اہل یورپ کی رجعیت تو عاد و سمود کی ہے۔ پرائمیٹس تو واضح طور پر تجسس اور خیال کی طرح قدم بڑھا رہے تھے اور ہم دور حاضر کے لوگ زیوس کے نیمف بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ آلات ترقی کی علامت ہیں۔ وہ آلات جو اپنے وجود کو متحرک کرنے کے لیے آپ کو جنبشی انگشت کے محتاج ہیں۔ اگر آلات ہی ترقی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ بڑا بت ہی چھوٹوں کا قاتل ہے۔ انسان آزادی کے نام پر کس منزل کی نشاندہی کر سکتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ کچھ ذاتی آزادیوں کے نتائج کچھ معاشروں میں نمایاں ہیں۔ کچھ ان آزادیوں سے اجتناب کر رہے ہیں جو شاید رجعیت پسند ہیں۔ سوچو کہ یہ اجتنابی رجعیت پسند نہ ہو تو آزادیوں کی اگلی منزل کیا ہوگی؟ لات و منات اور حبل تو اب بھی موجود ہیں۔ کعبہ کے گرد ننگے طواف جہالت ہیں تو ریاستی فحاشی کیسے عالمانہ فضائل سمجھے جاتے ہیں؟ ہبل نہ صحیح، اسٹیٹس آف لبرٹی صحیح۔ کوکب جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہی لگتے ہیں۔ بہت سے کلیشے دور حاضر کے آداب میں شامل ہیں۔ یہ طنز، یہ گفتگو کا حصہ ہیں۔ سنا ان سے ڈوگما ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ دقیانوسی ہو، غیر تمدن ہو، رجعیت پسند، عصر جدید کے قابل نہیں ہو، بے سود مذہب کے پیروکار ہو، ذہانت کی پسماندگی کا شکار ہو، اچھی طرح پالش نہیں ہوئے، تمہارا حجاب ظاہری دراصل تمہاری عقل پر پڑا ہوا ہے، تھوڑا گریبان کھلا ہو تو ہوا اچھی لگتی ہے، نگاہ بے باک اور زلفوں کے لہراؤ نمایاں نہ ہو تو تمہارا وجود تمہارے لیے طنز بن جائے گا، تمہاری لینگویج سے تمہارا اشرف ٹپکتا ہے، کووں کو ہمیشہ ہنس کی چال چلنی چاہیے، تمہاری زبان مرزا اور شائستہ ہے مگر اس زبان کا کوئی بین الاقوامی وقار نہیں، بول چال کے لیے زبان غیر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور بوزنائی اشارات تمدن و ترقی کی علامت ہیں، تم اچھے انسان ہو سکتے ہو مگر جدید نہیں، عام دریاؤں کے سفید چمکتے ہوئے پانی سمندر کے کھارے بدہیت اور ظلمات رنگ پانی میں مل جاتے ہیں، تجدد سمندر کی طرح ہے، لہر در لہر، طریق طے سمندر سے سطح سمندر تک طریقوں کی مسلسل جدوجہد جن کو رحم و کرم کے برستے ہوئے بادلوں کا صاف معطر اور حیات افزا روشن شفاف پانی بھی صاف نہیں کر سکتا۔ امیر خسرو رحمت اللہ نے کہا تھا، پانی سڑا کیوں، گھوڑا اڑا کیوں؟ جواب ہے موڑا نہ گیا۔ ہزارہ سال کی پیغمبرانہ کوشش بھی گلتی سڑتی انسانی ذہانت کا رخ نہیں موڑ سکتی۔ جدید انسان کے معیار انصاف کا یہ عالم ہے کہ پرائمیٹس کے کیپوچن بندر کا معیار بھی بش اور بلیر کی قدر انصاف سے بہتر نظر آتا ہے۔ شکریہ۔